قرآن کریم کا اسلوب وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا اسلوب تو اللہ کی ایجابی صفات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. آپ سورہ فاتحہ میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات محمود ہے. اللہ تعالیٰ لفظ اللہ کے لیے اسم جل جلالہ کا، اسم ذاتی اللہ تعالیٰ کا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. ایاک نعبد، وہ معبود برحق ہے، و ایاک نستعین، وہ مستعان حقیقی ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہادی ہے صراط مستقیم کے لیے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ منعم ہے، بعض لوگوں کو گمراہ کر دینے والا. بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ غاضب ہے، بعض کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. تو کیا ہے؟ اللہ کی صفات ہے، ساری اللہ کی صفات ہے. علیم بذات الصدور، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید. دلوں کے بھید، دلوں کے اسرار، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ سے مخفی کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ پر حاوی کوئی نہیں، اللہ کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. تو قرآن کریم میں غالب اسلوب اللہ تعالیٰ کی ایجابی صفات کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف من حیث الذات نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوگا من حیث الصفات. ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ایک شعوری کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ایک استحضار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نیت خالص ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں احساس ہوتا ہے کہ کتنی عظیم ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، بہترین تدبیر کرنے والی ذات، بدیع السماوات والارض، جس نے ایک بھرپور منصوبے کے تحت یہ کائنات بنائی. یہ کائنات الٹپ، بغیر کسی منصوبے کے، بغیر کسی پلاننگ کے وجود میں نہیں آئی. یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت، اللہ رب العالمین کی زبردست انتظام، اللہ تعالیٰ کا، اس کا نتیجہ ہے، اس کا ثمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی. اللہ تعالیٰ کا علم سب کچھ پر محیط ہے اور اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرنے والا کوئی نہیں. تو اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ سے صادر ہوا، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، تو قرآن کریم مخلوق نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. جب یہ فتنہ اٹھا، فتنہ خلق القرآن کا، تو ظاہر ہے کہ اس وقت سرکاری سرپرستی جب کسی فتنے کو حاصل ہوتی ہے، کسی بھی غلط عقیدے کو حاصل ہوتی ہے، تو اس کی اشاعت وہ جلدی ہو جاتی ہے. سرکاری سرپرستی میں پھر وہ عقیدہ پھلنے پھولنے لگتا ہے. اور پھر بالخصوص اگر حکمران ایسے ہوں کہ جو اس عقیدے کی اشاعت کرنے والے ہوں اور جو اس کے خلاف جو بھی کوئی بات کرے تو اسے سزا سنانے والے ہوں. اور یہی نتیجہ تھا، یہی وجہ تھی کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مصائب، مشکلات اور تکالیف برداشت کرنی پڑی. تو اہل علم نے سد للذریعہ، سد للباب، انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ وَلَفْظِ بِالْقُرْآنِ مخلوق، یہ بھی نہ کہیں. حالانکہ وَلَفْظِ بِالْقُرْآنِ مخلوق یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہم لفظ ہے، وہم میں ڈالنے والا ہے. بعض اوقات لفظ بذات خود برا نہیں ہوتا، لیکن اس کا استعمال اس کو مہم بنا دیتا ہے، وہم میں ڈالنے والا بنا دیتا ہے. تو اہل علم نے کہا کہ سد للذریعہ، سد للباب، لفظی بالقرآن مخلوق بھی نہ کہیں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ تشریف لائے. حضرت امام زحلی رحمہ اللہ ان کے ہمدرس اور ان کے گویا محدث تھے، ہم اثر تھے، ساتھی تھے. تو بعض اوقات بعض سوالات ہوتے ہیں، لوگ سوالات پوچھتے ہیں اور سوال پوچھنے سے مقصود جو ہے وہ جواب نہیں ہوتا، بلکہ مقصود کوئی شرارت ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. کئی لوگ، چونکہ اب اس وقت بھی صورتحال یہ ایک ضمنی موضوع ہے کہ منصب افتاء کے فوائد بھی ہیں، لیکن منصب افتاء کے نقصانات بھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ اہل علم کا موضوع ہے کہ منصب افتاء کے نقصانات کیا ہیں. کہ جب مفتی اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہچانے اور مفتی کا فتویٰ جو ہے وہ تعصب اور تہذب کی بنیاد پر صادر ہو،
اور مسلک پرستی کی بنیاد پر صادر ہوں اور شخصیت پرستی کی بنیاد پر صادر ہوں، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ فتویٰ دین کا فائدہ کم اور دین کو نقصان زیادہ دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں، بلکہ خود قرآن کریم کے اسلوب کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فتویٰ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بھی کی۔ قل اللہ یفتیکم، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات مفتی کے، اس لیے کہ فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ شرعی دینی رہنمائی ہے۔ اسی طرح فتویٰ کی نسبت کی گئی اپنے ضمیر کی طرف، فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو یہاں بھی ایک عدالت موجود ہے اور بڑی بے رحم عدالت ہے، ضمیر کی عدالت، تو کہا کہ اس سے پوچھو، اس سے فتویٰ لو کہ ضمیر تمہارا مطمئن ہے اس بات پر کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ مفتی تھے، آپ فتویٰ دیتے تھے، آپ دینی شرعی رہنمائی، آپ کی تمام احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، آپ کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی تقریری سنت، اس سب کی حیثیت کیا ہے؟ وہ شرعی دینی رہنمائی کی اور فتویٰ کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی درجہ بندیاں ہیں۔ آپ نے خود کیٹیگرائز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بعض خصوصیات ذکر فرمائی تو کچھ اوروں کی کچھ اور خصوصیات ذکر فرمائی۔ جو مہارت عسکری میدان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ظاہر ہے کہ عسکری میدان میں وہ مہارت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں تھی، لیکن علم دین کی اشاعت کے میدان میں جو کردار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا۔ تو ذوق اور رجحان، اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے القاب دیے، آپ نے محاسن کی تحسین فرمائی، آپ نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، آپ نے فرمایا کہ حلال اور حرام کا بہترین علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین هذه الامہ، اس امت کا کہ امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تلوار قرار دیا، آپ نے صدیق کا، فاروق کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے شیر کا لقب مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ نے دیا، اور آپ نے محاسن کی تحسین فرمائی۔ محاسن کی تحسین بڑی ضروری ہے، کسی میں اچھائی ہے، خوبی ہے تو اس کی تحسین کریں، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس میں بڑھوتری ہوگی، اور لوگوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہوگا کہ دیکھیں فلاں وصف ان میں کتنا بہترین اور کتنا غالب ہے۔ یہ حوصلہ افزائی کا اسلوب ہے، یہ تربیت کا اسلوب ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمیں بہت وافر انداز میں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جنت کی بشارتیں سنائیں۔ عشرہ مبشرہ تو وہ ہیں کہ جن کو ایک ہی مجلس میں سنا دی۔ ان کے علاوہ جو مبشر بالجنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابیات ہیں، ان کی تعداد اہل علم نے ذکر کیے 300 سے زائد ہے، کہ جن کو مختلف اوقات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، ایک ایک کر کے، ایک کو ایک مرحلے پر، دوسرے کو دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ تو بات یہ تھی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال کرنے سے پیش نظر جواب نہیں ہوتا۔ ویسے بھی اب ایک جدید اسلوب جو آ گیا ہے، یہ ایسے اکثر و بیشتر جدید عصری تعلیمی اداروں کا اسلوب ہے، تو وہ اسلوب یہ ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے بھی سوال، لیکن اس انداز میں پوچھتا ہے کہ گویا پوچھ کر بھی آپ پر احسان کر رہا ہے کہ حضرت ویسے مجھے پتہ ہے، میں نے بھی اسٹڈی کی ہے، لیکن میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتا ہوں۔ جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں بھی ہوتا اس کے بارے میں یوں کہہ دیتے ہیں۔ یہ جدید عصری تعلیمی اداروں کا ایک اسلوب ہے کہ جس میں ڈاکٹر محمود غازی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو میں انگریزی میں 1 گھنٹہ میں ایسی تقریر کروں کہ اس 1 گھنٹے کی تقریر کے نتیجے میں بھی آپ یہ نہ جان پائیں کہ کون سی بات راجح ہے اور کون سی بات غیر راجح ہے۔
تو اسلوب کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی بات بھی غلط نہیں ہے، آپ بھی درست فرما رہے ہیں، آپ سے بھی جزوی اتفاق ہے یعنی غلط کسی کی بات نہیں ہے. تو جبکہ بسا اوقات ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن جن چیزوں میں دو ٹوک رائے ہوتی ہے تو اس میں دو ٹوک رائے کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے امام زحلی رحمہ اللہ کی موجودگی میں یہ پوچھا گیا کہ وہ لفظی بالقرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ تو بہت بڑے عالم تھے، تو سد للباب اور سد للذریعہ جو بات ذکر ہوتی ہے تو وہ تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ عام آدمی اس کی بنیاد پر گمراہ نہ ہو سکے، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکے. تو جس فرد کو پورا مسئلہ معلوم ہے اور پتہ ہے کہ سد للباب سد للذریعہ کہاں کیا کہنا ہے اور باقی اصل اور حقیقی بات کیا ہے، تو انہوں نے فرما دیا کہ وَلَفْظِ بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ، یعنی قرآن پر جو ہمارا تلفظ ہے تو یہ تو مخلوق ہے، اس لیے کہ میں جب بات کر رہا ہوں تو یہ تو میری بات ہے، تو جب یہ میری بات ہے تو یہ تو مخلوق ہے، اس لیے کہ مخلوق کی بات ہے اور مخلوق کی صفت ہے، تو مخلوق کی صفت بھی مخلوق ہے. اور جو خالق ہے تو خالق کا وصف اور خالق کی صفت مخلوق نہیں ہے. بنیادی فرق سمجھ میں آنا چاہیے. اور اگر خلاصتاً اس بات کو ہم دیکھیں تو وہ بات جو پہلے میں نے ذکر کی کہ کلام اللہ رب العالمین کا وصف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. ہمیں کیفیت کا نہیں پتہ، ہمیں انسان کے تکلم کا پتہ ہے کہ انسان بات کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، لیکن ہر وقت بات کے لیے ایک ہی طریقہ اور ایک ہی اسلوب نہیں ہوتا. تکلم انسان کا تکلم ہے، انسان کے تکلم کے لیے انسان کی جو احتیاج ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ کون کون سے حروف کے کون کون سے مخارج ہیں. کبھی آپ نے تجوید میں یہ چیزیں پڑھی ہوں گی کہ کس لفظ کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے. تو اور لفظ بھی، اس کو لفظ اس لیے کہتے ہیں کہ لفظ عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کس لیے؟ پھینکنے کے لیے. جیسے محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ اکلت التمر ولفظت النوات، کہ میں نے کھجور کھائی اور میں نے گھٹلی پھینک دی. تو یہ جو لفظ تو کا مفہوم ہے منہ میں گھٹلی ہے، منہ کے ذریعے پھینک دینا، یہ ہے لفظ. کہ الفاظ جو ہیں وہ کیا ہے، ان کا صدور کہاں سے ہو رہا ہے؟ منہ سے ہو رہا ہے. الفاظ نکل رہے ہیں، ایک ایک حرف ہے، حروف مل کے ایک جملہ بناتے ہیں، جملے کی اپنی ایک ترکیب ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ قدرت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے قادر الکلام بنایا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان تکلم کرتا ہے، انسان بولتا ہے، انسان کی بات چیت ہے، فصاحت اور بلاغت ہے. اور قادر الکلام ہوتے ہیں تو کتنے ایسے ہیں کہ جو فی البدی شعراء ہیں. عربوں میں اس کے بہترین نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں. فی البدی جن کی شاعری ہوتی تھی کئی کئی گھنٹے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی فصاحت اور بلاغت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. لیکن سب کا تکلم ایسا نہیں ہے کہ جیسے انسان کا تکلم ہے. ہم نے کل یہ بات ذکر کی کہ کمیونیکیشن کا کوئی نظام، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے سمجھانے کا کوئی نظام تو جانوروں کا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاں کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو سمجھانے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. بالکل ہے، پورا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عالم بنائے. چونٹیوں کا عالم الگ ہے، مکھیوں کا الگ ہے، شہد کی مکھی کا الگ ہے، کتنے حشرات الارض ہیں. اور جتنے بھی حشرات الارض ہیں ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. یہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سرکل، ایک ایسا سائیکل اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا کہ جہاں کسی ایک کو بھی بریک کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں حشرات الارض میں سے وہ دوسری قسم اس کی بڑھوتری زیادہ ہو جاتی ہے، ماحول پر اس کے مضر اثرات سامنے آتے ہیں. اس لیے
ان سب کی اپنی اپنی حکمتیں ہیں کہ جو کبھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں، کبھی معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں پیش نظر ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ حوار، تکلم، الفاظ، کمیونیکیشن، کوئی گفتگو، ایک دوسرے تک اپنے احساسات کی منتقلی کا کوئی نہ کوئی نظام وہ تو موجود ہے، مختلف حیوانات کا، وہ موجود ہے جنات کا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی تو زمین کے لیے ایسی کوئی تکلم کی صورت نہیں ہوگی کہ جیسے انسان کے لیے کہ زمین کا بھی منہ ہوگا، دہانہ ہوگا تو وہاں سے الفاظ نکلیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب اس دنیا میں کلام کی ساری صورتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ عالم لے کر اٹھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ ہمیں اپنی عقل کی عاجزی کا پتہ ہے، ہمیں اپنے فہم و ادراک کی عاجزی کا پتہ ہے۔ ہم عاجز ہیں، ہماری عقل محدود ہے، ہماری فہم اور فراست محدود ہے، ہمارا ادراک ناقص ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم وہی جانتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی تعلیم دی ہے، بس وہ ہمارا علم ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں تعلیم دی بس وہی ہمارا علم ہے، اس کے ماں سوا اور کوئی ہمارا علم نہیں ہے۔ یہ جو استخارے کی دعا ہے، استخارے کی دعا میں یہی کیفیت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ساری نسبتیں اور اپنی طرف عاجزی کی نسبت۔ استخارے کی دعا میں کیا ہوتا ہے کہ یا الہ العالمین انک تعلم ولا اعلم، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ وانک تقدر ولا اقدر، آپ قدرت رکھتے ہیں میں قدرت نہیں رکھتا، مجھے نہیں پتا۔ وانت علام الغیوب، آپ تو غیب کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، ہم تو سامنے کی بات کو نہیں جانتے، ہمارا علم ناقص۔ اس لیے یا الہ العالمین ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی واجعل لی الخیر فی ثم ارضنی بہ، کہ یا الہ العالمین اگر یہ کام میرے لیے میرے دین، میری دنیا، میرا معاش، میری عاقبت کے حوالے سے بہتر ہو تو یا الہ العالمین یہ کام میرے لیے مقرر فرما دیجیے، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہ ہو، میرے لیے یہ کام برا ہو، اس میں کوئی بھی نقصان ہو میرا، تو یا الہ العالمین مجھے اس سے دور کر دیجیے، مجھے اس سے پھیر دیجیے۔ یہ اپنی عقل کی عاجزی کا اعلان ہے۔ اس لیے ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہم عقل پرستی کے قائل نہیں ہیں۔ ہم نے کل یہ بات ذکر کی کہ ہمارے علم کے ذرائع میں اہم ترین ذریعہ وہ وحی کا ہے کہ حواس دھوکہ کھا سکتے ہیں، عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن وحی میں غلطی کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ وحی اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ رب العالمین کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس وقت ایک مسئلہ تھا، اور ظاہر ہے کہ اب بھی فکری گمراہی کے مختلف عقیدوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر کہیں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہ مانا جائے، نہ تسلیم کیا جائے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جاہلیت کا عقیدہ وہی پرانا ہوتا ہے لیکن اس پر لیبل صرف نیا لگ جاتا ہے۔ تو یہ گمراہی پہلے بھی تھی، اہل علم نے اس کا مقابلہ کیا، اور اس وقت لفظی بالقرآن مخلوق کہنے سے اجتناب کرتے تھے، سد للذریعہ، سد باب کے لیے۔ قرآن کریم کا موضوع انسان کی ہدایت ہے، قرآن کریم کا موضوع انسان بحیثیت طب نہیں ہے، میڈیکل سائنس کے طور پر نہیں ہے، قرآن کریم کا موضوع سائنسی تحقیقات نہیں ہے،
قرآن کریم کا موضوع فصاحت اور بلاغت نہیں ہے، قرآن کریم ادب کی کتاب نہیں ہے۔ معروف معنوں میں جس طرح ادب کی کوئی کتاب ہوتی ہے تو اس طرح قرآن کریم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف علوم اور فنون کو جمع کر رکھا ہے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، مختلف علوم اور فنون کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بعض ان حقائق کو اور ان سچائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یونیورسل ٹروتس اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، بعض اصول اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ جن کی مدد سے سائنس کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ فصاحت اور بلاغت کا علم قرآن کے مقابلے میں ناقص ہے، ادنا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن کے مقابلے میں ادنا ہے۔ جتنے بھی علوم اور فنون ہیں قرآن کریم ان سب سے اعلیٰ ہے، ان سب سے عرفہ ہے، وہ سب قرآن کے مقابلے میں وہ ہلکے ہیں۔ سائنس میں نظریات کا بننا، ٹوٹنا، نئے نظریے کا وجود میں آنا، یہ حسن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بعض ان حقائق کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کو لے کر سائنسدان جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ مورس بوکائے اسی کی بنیاد پر مسلمان ہو گئے، فرانسیسی مستشرق۔ بائبل، قرآن اینڈ سائنس لکھی، اور کئی حوالوں سے جب انہوں نے ریسرچ کی تو اس نتیجے تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب کسی انسان کی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس عرصے میں یہ کتاب نازل ہوئی اور کفار نے یہ کہا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے یہ کتاب لکھی ہے، کہ اس وقت کیا بعض سائنسی حقائق ایسے موجود تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر بیان کر دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر جس نبی کا وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ النبی الامی ہے، کہ انہوں نے کسی کے لیے زانو تلمس طے نہیں کیا، وہ کسی کے شاگرد نہیں بنے، انہیں براہ راست صرف اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اور وہ کسی کے شاگرد نہیں بنے۔ جس نبی کا وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے اور وہ کسی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ نہیں سکتے۔ ہم میں سے کسی کے لیے اس بات کا ذکر ہو تو یہ عیب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبے کے اس کا ذکر کیا گیا، اور اس میں مختلف حکمتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں کہ کل کو یہ لوگ اعتراض کریں گے کہ آپ نے اپنی طرف سے کتاب لکھی ہے، تو ان سے کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی مکتب میں تعلیم حاصل نہیں کی، کبھی کسی کے شاگرد نہیں رہے، آپ کی تعلیم تو الہی تعلیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، آپ پر تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئے۔ تو ڈاکٹر مورس بوکائے نے فرائنہ، مصر کے فرائنہ پر ریسرچ کی، اور رامسیس کے جو غرق ہوا اس کی باڈی کے مختلف اجزاء اور اس میں سمندری نمک کہ دیگر جو ہیں ان میں سی سالٹ نہیں ہے، ان میں نمک ہے لیکن وہ سمندری نمک نہیں ہے۔ فرائنہ، 5 فرائنہ کی ممیز جو ہیں اس وقت قاہرہ کی میوزیم میں موجود ہیں، اور مجھے مصر ایک کانفرنس کے لیے جانے کا موقع ملا 2007 میں، تو وہاں قاہرہ جیزہ کے علاقے میں پیرامڈز، اہرامات مصر کو دیکھنے کا، اور جہاں سے ان کی جو دیگر فرائنہ ہیں ان کی ممیز جہاں سے نکالی گئیں، تو ان جگہوں کو دیکھنے کا اور میوزیم میں انہیں دیکھنے کا موقع ملا کہ اس وقت وہاں 5 فرائنہ، اور سینٹر میں بالکل وہ تھا کہ جو غرق ہوا تھا۔ تو اس کا تجزیہ کیا اس کی باڈی کا کہ اس میں سی سالٹ، اس میں سمندری نمک کے اجزاء موجود ہیں، جس سے قرآن کریم کے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ غرق ہوا اور اس کے بعد اسے واپس جو ہے وہ ساحل پر لا کر ڈال دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام تھا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اسے عبرت کا ایک نشان بنانا چاہتے تھے، ورنہ لاشوں کو حنوط کرنے کا یہ نظام تو فرعونہ کے ہاں پہلے سے بھی موجود تھا، اور اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اب وہ اس پر کیمیکل لگاتے ہیں۔ یا اسی طرح تخلیق انسانی کے مختلف مراحل کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، نطفہ، مضغہ، علقہ، فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اس کی مدت کی تعیین کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف مراحل کا جو اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو میڈیکل سائنس نہیں تھی ایسی، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کوئی طالب علم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو من جانب اللہ تھا۔ تو یہ احساس الگ ہے کہ تمام علوم اور فنون کا مختصر ذکر یا اس کی طرف اشارہ، یا قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں ایک بہت بڑے علم اور بڑے فلسفے کو بیان کر دینا، ایجاز اور اختصار کا نمونہ کامل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب ان علوم اور فنون کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ انسانوں کی ہدایت، ان کے لیے کامیابی، ان کے لیے فوز اور فلاح۔ یعنی قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں کہ ایک ہی آیت میں اتنا جامع مفہوم اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا، اور جیسا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ یہ جو اظہار ما فی الضمیر کی قوت ہے، ظاہر یہ بہت بڑی استعداد ہے، بہت بڑا امتیازی وصف ہے، بہت بڑی خصوصیت ہے، اور اس کا احساس آپ کو تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا سامنا ہو کسی سے کہ جو اپنی بات کہنے پر قادر نہ ہو، وہ جو کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ پاتا، وہ کہتا ہے جی میرا مطلب یہ تھا، جی میری مراد یہ تھی، جی اصل میں چاہتا یہ تھا، جی میرے پیش نظر یہ نہیں تھا، جی تو بھئی جو پیش نظر تھا وہی کہو۔ تو یہ نطق کی کیا ہے، گویائی کی جو کمی ہے یا اس کی جو عاجزی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم، فصاحت اور بلاغت کا ایک ایسا مظہر بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ترین جملوں میں بہت بڑی گہری بات فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، آپ نے فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ لا یخون اہلہ، دوسری روایت میں آپ نے فرمایا بھیڑ بکریوں کا چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، بھیڑ بکریوں کا چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتا۔ جو چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو ایسی جگہ پر نہیں لے کر جاتا کہ جہاں ان کے لیے چارہ نہ ہو، کہ جہاں ان کے لیے پانی نہ ہو، کہ جہاں ان کے لیے کسی مضر جانور کے کاٹنے کا، ڈسنے کا خوف اور خدشہ ہو، کہ جہاں کسی پہاڑی سے لڑکنے کا اندیشہ ہو۔ تو جو چرواہا بھیڑ بکریوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، جو انسانیت کا قائد ہے، جو انسانیت کا رہنما ہے، یہ کیسے تصور ممکن ہے کہ وہ انسانیت کو گمراہی کے لیے چھوڑ دے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کے قائد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کردار کو بیان فرمایا، بالاختصار بھی اور بالتفصیل بھی۔ آپ نے فرمایا میری مثال ایسی ہے اور تمہاری مثال، فرمایا جیسے کسی نے آگ جلائی، ایک آگ کا الاو روشن کیا ایک گڑھے میں، اور فرمایا کہ یہ پتنگے اور مختلف جانور اس میں گرنا چاہتے ہیں، اس کا طواف کر رہے ہیں، اس کے اندر گر پڑتے ہیں، جل جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم گرنا چاہتے ہو، فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، فرمایا میں تمہیں تمہارے ازار بند سے پکڑ کر پیچھے سے گھسیٹ رہا ہوں، میں تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں کہ مت جاؤ آگ کی طرف، اس گڑھے میں مت گرو، ہلاکت، تباہی اور بربادی کے قریب مت جاؤ۔
اور فرمایا کہ فتغلبونی، کہ تم مجھ پہ غالب آ رہے ہو، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں لیکن تم گرنا چاہتے ہو، میری کوششیں برابر نہیں ہیں، اس لیے کہ جو خود ہی ہلاکت اور تباہی کے گڑھے میں گرنا چاہتا ہے تو کوئی لاکھ بچانے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی شخصیت اور ہستی، محبوب رب العالمین، کہ وہ بچانا چاہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اضطراب صرف اس دنیا میں نہیں تھا، دنیا میں تو حریص علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حرص تھی نا کہ یہ مسلمان ہو جائیں، یہ ایمان لے آئیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے ان کی نسلیں ایمان لے آئیں۔ کتنا بڑا ظرف تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر اللہ نے ان لوگوں کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تو ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لانے والا بنے۔ بہت بڑے ظرف کی بات ہے، یہ مستقبل پر نظر ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر ہوں گا، جام ہاتھ میں ہوگا، فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچانوں گا، ان کا ماتھا ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا انہیں میرے قریب لاؤ، اور فرشتے درمیان میں پردہ حائل کر دیں گے، اور فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو تبدیل کر دیا تھا، بدعات ایجاد کر لی تھی، دین میں خرافات شروع کر دی تھی، آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، یہ آج اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر پر جام کوثر انہیں ملے۔ یعنی یہ جو حرص ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت میں بھی، شفاعت کبریٰ میں، شفاعت عظمیٰ والی روایت میں یہی تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتے، اور انبیاء بھی نفسی نفسی کی صدا لگائیں گے، اور فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے، اور فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، جو الفاظ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت ان کی تعلیم دیں گے ان الفاظ کے ساتھ، اور فرماتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگوں گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ مانگیے آپ کو دے دیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ حساب کتاب کا مرحلہ شروع کیا جائے، اور پھر حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے، یہ شفاعت عظمیٰ ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہاں تک دیگر انبیاء کی رسائی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد شفاعتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو پھر انبیاء کرام کی بھی شفاعتیں ہوں گی، پھر علماء کی بھی شفاعتیں ہوں گی، پھر شہداء کی بھی شفاعتیں ہوں گی، پھر قرآن پر عمل کرنے والے حفاظ کی بھی شفاعتیں ہوں گی۔ تو قرآن کریم کا موضوع، قرآن کریم میں مختلف علوم اور فنون ہے، لیکن قرآن کا اصل موضوع یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کی ضرورت سائنسدان کو بھی ہے، اور ہدایت کی ضرورت ڈاکٹر کو بھی ہے، اور ہدایت کی ضرورت ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کے لیے ہے، اس لیے قرآن کتاب ہدایت ہے۔ تو اس میں یونیورسل ٹروتس ہیں۔ شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا گوہر رحمان رحمہ اللہ نے علوم القرآن میں اپنی کتاب میں ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ موضوع القرآن هو الانسان، فرمایا کہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان، من حیث انہ مکلف، اس حیثیت سے کہ یہ انسان مکلف ہے، لأنہ یبحث فیہ عما یحل للانسان وما یحرم علیہ، فرماتے ہیں اس لیے کہ اس میں بحث کی جاتی ہے کہ انسان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو حضرت انسان کے لیے حرام ہیں، وَعَمَّا يَنْفَعُ الْإِنسَانَ وَمَا يَضُرُّهُ، اور کون سی چیزیں انسان کو فائدہ دینے والی ہیں اور کون سی چیزیں انسان کو نقصان
دینے والی ہیں، من الایمانیات والاعمال والاخلاق، عقائد کی بات ہو، اعمال کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو، تو فرمایا کہ قرآن کریم کا موضوع انسان ہدایت کی حیثیت سے، اور اس لیے کہ یہ انسان مکلف ہے تو اس انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کا مقصد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقصد بیان فرمایا، چونکہ قرآن کا موضوع انسان من حیث الہدایہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا کیا کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو عبادت تو پوری زندگی میں ہوگی، عبادت کا ناقص تصور نہیں ہے، عبادت کا کامل تصور ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کا یہ جو نظام قائم کیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ احسن عمل اور عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم ہو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ اللہ کے حکم کی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، بس یہی عمل صالح ہے، اور یہی بہتر طریقے سے کرنا احسان فی الاعمال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے پیدا فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں قرآن کریم کے نزول کے مقاصد بیان فرمائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ بر صغیر پاک و ہند کے عظیم محسن ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی شخصیت وہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں علوم الحدیث کی اشاعت اور اس کے پھیلانے کا جو سبب اور ذریعہ بنے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں تو ان سب کا علمی شجرہ، ان سب کی روایت حدیث میں جو مرکزی محور قرار پاتے ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہے، کہ وہ شیخ الکل ہیں، کہ وہ مدار المہام ہیں۔ قرآن کریم کی اشاعت، قرآن کریم کے علوم کو پھیلانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی ترویج اور اشاعت بہت بنیادی کام۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور ان کا پورا گھرانہ اور ان کے بیٹے بہت بڑا کردار۔ تو الفوز الکبیر فی اصول تفسیر ان کی ایک مختصر کتاب ہے کہ جو دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اصول تفسیر کے حوالے سے ایک رسالہ ہے، ایک کتابچہ ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تہذیب نفوس البشر، انسانوں کو تہذیب سکھانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ انسانوں کو سیولائزڈ کرنے کے لیے مغربی معاشرہ نہیں ہے۔ مغربی معاشرہ تو ڈارک ایجز میں تھا، انہیں تو خود کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، کہ جب مسلمانوں کا عروج کا دور تھا۔ اس لیے یہ تصور غلط اور باطل ہے۔ اصل میں شکست خوردگی جب آتی ہے تو شکست خوردگی کے نتیجے میں شکست خوردگی کسی ایک محاذ پر نہیں ہوتی، شکست خوردگی جو ہے نا وہ پھر تمام محاذوں پر ہوتی۔ عسکری میدان میں شکست کھا جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہوتی، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر پسپائی ہوتی ہے لیکن آپ پلٹ کر پھر سے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی جماعت سے، اپنے لشکر سے جا کر ملتے ہیں، لوگوں کا ایک اور جتھا بناتے ہیں اور پھر سے آ کر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا۔ لیکن جب شکست خوردگی آتی ہے تو شکست خوردگی صرف عسکری میدان میں نہیں ہوتی، بلکہ پھر وہ
تعلیمی محاذ پر بھی ہوتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تعلیمی نظام تو اصل انہی کا ہے، ہمارا اخلاقی نظام بھی کوئی نہیں ہے۔ ڈسپلن، نظم و ضبط، بہترین نظم و نسق اور ڈسپلن تو بس وہاں ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو معاشی نظام لوگ سمجھتے ہیں کہ معاشی نظام بھی وہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ریاستی نظام جب سے زوال اور انحطاط کا شکار ہوا تو اس نے ہمیں شکست خوردگی میں دھکیل دیا، اور یہ دشمن کی چال ہے، دشمن کی سازش ہے کہ کہیں بھی اجتماعی نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ آئے کہ جو اس دین کو غالب کرنے کی بات کرتے ہوں۔ مغرب کو ہماری مساجد کی بڑھتی ہوئی تعداد سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مدارس کی بڑھتی ہوئی تعداد سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہماری اشاعتی اور تبلیغی سرگرمیوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہیں اگر خطرہ ہے تو انہیں دین کے کامل تصور سے خطرہ ہے کہ بس یہ لوگ دین کو نافذ کرنے کی بات نہ کریں، اجتماعی نظام کی بات نہ کریں، غالب کرنے کی بات نہ کریں، جہاد اور قتال کی بات نہ کریں، اسلامی ریاست کی بات نہ کریں، دین کو زندگی کے تمام شعبوں میں اور دین کو زندگی کے تمام پہلوؤں میں غالب کرنے کی بات نہ کریں۔ انفرادی زندگی میں یہ کریں عبادت، جتنی چاہیں عبادت کریں، بلکہ مغربی معاشروں میں بھی ایک حد تک انفرادی زندگی میں روحانیت کی ضرورت انہیں بھی ہوتی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں مادہ پرستی بڑھ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں لوگوں کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، اس لیے کہ مادیت خوشی نہیں دے سکتی۔ اس وقت آپ اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں، دنیا بھر میں سب سے زیادہ خودکشی کا رجحان ان ممالک میں ہے کہ جو ویلفیئر سٹیٹس کہلاتے ہیں، جو رفاہی ریاستیں ہیں، کہ جہاں بے روزگار کو الاؤنس ملتا ہے، کہ جہاں ہر بچے کی پیدائش پر باقاعدہ الاؤنس ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں دل کا اطمینان نہیں ہے۔ اس کے باوجود، اس لیے کہ مال اور دولت آپ کو سہولت تو دے سکتے ہیں لیکن آپ کو دل کا اطمینان نہیں دے سکتے، دل کا اطمینان نہیں دے سکتے۔ خاندانی نظام بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے ان معاشروں میں دیکھا کہ جہاں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، انسان چونکہ فطرتاً، جبلتاً انسان کی سرشت میں کیا ہے کہ انسان انس سے ہے، یہ مانوس ہونا چاہتا ہے، یہ کسی مونس اور غمخوار اور غمگسار کا متلاشی ہے، یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے دل کی بات سنے، یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے بات کرے۔ تعذیب میں، سزاؤں میں سب سے سخت ترین سزا قید تنہائی کی سزا ہوتی ہے، اور سخت ترین مجرموں کو قید تنہائی کی سزا دی جاتی ہے۔ تو انسان انس سے ہے یا انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے۔ اس بھولنے میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو جن معاشروں میں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پھر ان معاشروں میں لوگ اپنا دل بہلاتے ہیں بلیوں کے ساتھ، پھر ان معاشروں میں لوگ اپنا دل بہلاتے ہیں کتوں کے ساتھ۔ کوئی تو ہو، بے خیالی میں اس سے باتیں کرتے ہیں، کام سے واپس آتے ہیں تھکے ہارے، اور پھر بلی کو، کتے کو لے کر سیر کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ کوئی مونس اور غمگسار ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں کتنا بہترین خوبصورت خاندانی نظام عطا کیا، یہ اس خاندانی نظام کی برکت ہے۔ تو اصل سیولائزیشن، اس کی تعلیم کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔ تہذیب نفوس البشر، خوشگوار گھریلو زندگی کہاں سے ملے گی؟ اسلام سے ملے گی۔ خوشگوار گھریلو زندگی آپ کو مغربی تہذیب سے نہیں ملے گی۔ خوشگوار گھریلو زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا طور پر فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سب سے اچھا اور بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔
یہ اچھائی کا تصور نہیں ہے کہ گھر سے باہر کے لیے تو آپ ایک بڑے دیندار اور متقی اور متدین اور پرہیزگار ہوں، اور گھر کے اندر آپ ایک ڈکٹیٹر ہوں، گھر کے اندر آپ ایک آمر ہوں۔ نہیں، محبت کا گھرانہ، الفت کا گھرانہ۔ المؤمن مألف، فرمایا مومن الفت کی جگہ ہے، محبت اور مودت کی جگہ ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور جو اوروں کے لیے محبت اور مودت جس کے دل میں نہیں ہے اور اس کے دل میں اوروں کے لیے بھی نہیں ہے، فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ مومن تو سراپا محبت ہے، مومن تو سراپا الفت ہے، وہ تو بھلائی اور غمگساری کا نام ہے، وہ تو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، یہی حقوق کی ادائیگی کا تصور ہے۔ تو تہذیب نفوس البشر، ان معاشروں کے لوگ تہذیب سے کیا آشنا ہوں گے کہ جہاں ضرب للتعدیب اور تشدد میں فرق لوگوں کو نہیں پتا۔ کہتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس پروٹیکشن بل، کہ جی گھریلو تشدد سے بچاؤ کا بل جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اقدامات کیے، اس کے لیے قانون سازی کی کہ جی گھریلو تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بھی اس کے قائل ہیں، گھریلو تشدد نہیں ہونا چاہیے، کون اس کا قائل نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے گھریلو تشدد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ضرب للتعدیب ہو سکتی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ تو صحابیات آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اجازت دی ہے تو ہمارے شوہر ہمیں مارتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس اولئک بخیارکم، فرمایا کہ یہ لوگ افضل لوگ نہیں ہیں جو مارتے ہیں، یہ افضل لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ معزز لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ایک ہے کسی اختیار کا ہونا، ایک ہے اس اختیار کا بے دریغ استعمال، اور ایک ہے کسی کے ہاتھ باندھ کے رکھ دینا۔ یہ الگ الگ کیفیات ہیں۔ ازدواجی زندگی کے نشیب و فراز کو جو جانتا ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ ہماری نفسیات کو کون جانتا ہے؟ اور وہ رب فرماتے ہیں کہ فَعِزُوهُنَّ، کہ واعظ اور نصیحت سے کام لو، اگر ان بن ہو جائے، اگر اختلاف ہو تو سمجھاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ سمجھانا وہ بھی ایک خاص مزاج کا متقاضی ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں تو سمجھانا نہیں ہوتا، اس کے لیے تو سیز فائر کرنا پڑتا ہے۔ تو فَعِزُوهُنَّ، اس کے لیے تو ماحول سازگار بنانا پڑتا ہے، واعظ اور نصیحت کے لیے، پیار اور محبت کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی نفسیات میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا فرق رکھا ہے، اور جو مرد، جو شوہر اس فرق کو سمجھ لے، اس کی گھریلو زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی۔ وہ بیوی کو اپنے ڈھب پر نہ لائے، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ مرد کی دلچسپی کے دائرہ الگ ہے، اس کی پسند اور ناپسند کا معیار الگ ہے، عورت کی دلچسپی کا دائرہ الگ ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے تجمیل کی، بیوٹیفیکیشن کی، تجمیل کو پسند کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک استعداد اور صلاحیت رکھی ہے، ظاہر ہے کہ مرد میں وہ چیز جو ہے وہ اس کی خوبی نہیں بلکہ اس میں کبھی عیب کے طور پر آ سکتا ہے۔ مرد میں جو چیز سب سے زیادہ مطلوب اور مقصود ہے وہ اس میں قوت ہے، وہ اس میں طاقت ہے، یہ بنیادی مقصود ہے۔ اور عورت میں طاقت مقصود نہیں ہے، عورت میں حسن ضعف ہے، کہ وہ کمزور ہے تو مرد اس کا محافظ بنتا ہے، اور اگر وہ بھی آستینے چڑھا کر مرد کے ساتھ بالکل برابر کا مقابلہ کرے تحریک شانہ بشانہ کے نتیجے میں، تو پھر تو ہر وقت تصادم ہوگا، پھر تو ہر وقت ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا اور اس کی طاقت کو اس کی کمزوری بنا دیا، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بنایا اور اس کی کمزوری کو اس کی طاقت بنا دیا۔ یہ بڑا بنیادی فرق ہے دونوں میں۔
حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے محبت کے اسباب لکھے، محبت کے محرکات، کہ محبت کے اسباب کیا ہیں۔ یہ بڑا دلچسپی کا موضوع ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے، اس لیے کہ سارے ڈرامے اور ساری فلمیں اور سارا فحش لٹریچر اسی سے لبریز ہوتا ہے، اس لیے کہ انہیں محبت کا ایک ہی جذبہ معلوم ہے اور وہ شہوانی محبت ہے، بس انہیں اور کوئی محبت نہیں معلوم۔ محبت نام بس شہوت کا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ محبت کے تو 100 روپ ہیں، 100 رنگ ہیں، یہ تو ان میں سے بس ایک ہے۔ اور یہ تو ایک ایسا رنگ ہے کہ جو اگر صرف یہی ہو تو یہ تو جانوروں میں بھی ہے اور انسانوں سے زیادہ ہے۔ نہیں، انسان ایک قاعدے ضابطے کا پابند ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے محبت کے اسباب لکھے کہ محبت کے اسباب کیا ہیں۔ فرمایا جمال الظاہر والباطن۔ نکاح کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت بیاہی جاتی ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ فرمایا کہ لوگ اہمیت دیتے ہیں کس کو؟ مال کو، جائیداد کو۔ لوگ اہمیت دیتے ہیں کس کو؟ جمال کو، خوبصورتی کو۔ لوگ اہمیت دیتے ہیں حسب نسب، قبیلہ ذات اور برادری کو۔ اور فرمایا لوگوں کی ترجیحات میں سب سے آخر میں نمبر آتا ہے دین کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، دین والوں کو ترجیح دو، دین کی بنیاد پر رشتے قائم کرو۔ تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت ہوتی ہے کیوں؟ اور یہ جذبہ کسبی کم وہبی زیادہ ہے۔ کسبی کم ہے، یعنی کوئی محنت کر کے کہے کہ محنت کر کے کسی سے محبت کرنے لگے، ایسا کم ہوتا ہے۔ تو فطری اور وہبی چیزیں ہوتی ہیں۔ جمال الظاہر والباطن، ظاہری خوبصورتی، سیرت کا اچھا ہونا، باطن کا اچھا ہونا۔ فرمایا کہ الشجاعۃ والقوہ، بہادری، قوت، طاقت۔ بزدل سے کوئی محبت نہیں کرتا، بزدل پر ترس آتا ہے۔ ترس میں اور محبت میں فرق ہے۔ بزدل پر ترس آتا ہے کہ اتنا مظلوم ہے، اتنا اس پہ ظلم ہو رہا ہے، بزدل سے محبت نہیں ہوتی، اس کے لیے مظلومیت کے احساسات ہوتے ہیں، ترس آتا ہے اس میں۔ الشجاعۃ والقوہ۔ فرمایا کہ العلم، علم کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ الاحسان، احسان کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ قرابت کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ یہ جب یہ ارطغرل سیریز کا جب آغاز ہوا تو کئی لوگ ایسے تھے کہ جو کہنے لگے کہ جی ہم بھی عثمانی خلافت والے ہیں، یا ہم بھی اسی نسب اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کئی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہم بھی سلجوق ہیں، ہم بھی سلجوقی ہیں۔ تو جو ایک معیار دل و دماغ میں، ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اس کی بنیاد پر بھی کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ تو اگر واقعتاً نسب ہے سادات کا، بہت بڑی محبت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، سادات میں سے ہے، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں۔ تو یہ اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کی بنیاد پر۔ اور پھر اہل علم فرماتے ہیں کہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام محرکات اور یہ تمام اسباب محبت کے بدرجہ اتم، بدرجہ کمال آپ میں موجود تھے۔ جمال الظاہر والباطن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورتی اور کس کی؟ جناب ابو طالب نے ذکر کیا کہ وَأَبْيَضٌ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین سرخ اور سفید چہرہ، کہ جس کے واسطے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں بارش کی، یتیموں کے لیے ملجا اور ماوا، دکھوں کے مارے لوگوں کا سہارا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ سے بڑھ کر شجاعت اور قوت اور کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شجاعت اور قوت کے تیروں کی بوچھاڑ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محسن کون ہے؟ وَأَحْسَنُ وَجْهٍ فِي النَّاسِ وَجْهُ مُحْسِنٍ وَأَيْمَنُ كَفٍّ فِيهِ مُكَفُّ مُنْعِمِ. سب سے اچھا چہرہ کس کا لگتا ہے؟ محسن کا. سب سے اچھا ہاتھ کس کا لگتا ہے؟ دینے والے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، آپ کی دین، آپ کی بخشش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر احسانات کتنے زیادہ ہیں. تو بات یہ تھی کہ تہذیب اور ایک بہترین سوسائٹی کا اصل تصور وہ ہمیں قرآن دیتا ہے. تہذیب نفوس البشر، تہذیب نفوس البشر. کبھی آپ مغربی معاشروں کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ مغربی معاشروں میں کیا ہے کہ ڈسپلن ہے اور وہاں پر کیا ہے کہ نظم و نسق ہے، لوگ قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام ہے، اس لیے کہ یہ ایک ڈسپلن کا حصہ ہے. اس کے پیچھے کوئی روح کار فرما نہیں ہے، اس لیے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ایسا ہوتا ہے. اور جس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، فرق آپ دونوں معاشروں کا دیکھیں. فرق دونوں معاشروں کا فرق یہ ہے کہ مغربی ممالک میں کہ جب کوئی آفت آتی ہے اور اس کے نتیجے میں مختلف سیلاب آتے ہیں، مختلف طرح کی آفات آتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں کہ جب کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھتی تو سب سے زیادہ جرائم وہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ کیمرے کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. جبکہ اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ یہاں دودھ والا اس میں پانی بھی ملاتا ہے، کیمیکل بھی ملاتا ہے، پاؤڈر بھی ملاتا ہے، اللہ جانے کیا کچھ ملاتا ہے، سب چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے. لیکن جب کوئی آفت آتی ہے تو پھر یہاں وہ روح بیدار ہو جاتی ہے چونکہ کیمرے کی آنکھ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف ہے. تو پھر سب سے زیادہ آفات میں، زلزلے میں، سیلاب میں یہی قوم ہے جو سب سے زیادہ انفاق کرتی ہے. یہی قوم ہے جنہیں اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے. تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں نیکی کا تصور دیا ہے نا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آیا بر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ یہ جو کسی جہت اور سمت کی طرف رخ کرنا ہے، یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ اس جہت اور اس سمت کی طرف رخ کرو تو ہم وہاں کرتے ہیں. خانہ کعبہ قبلہ عالم ہے، تو ظاہر ہے کہ کسی کا رخ مشرق کی طرف ہو رہا ہے، کسی کا رخ مغرب کی طرف ہو رہا ہے، کسی کا رخ شمال کی طرف ہو رہا ہے، تو کسی کا جنوب کی طرف ہو رہا ہے، لیکن سب کا رخ اصلاً کس کی طرف ہو رہا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف. تو جہت کی اہمیت نہیں ہے، سمت کی اہمیت نہیں ہے. یہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ دنیائے شرک کا معبود اعظم وہ مشرق اور سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، اس لیے کہ سورج کی پرستش کرتے، اسے دیوتا کہتے تھے، اگنی دیوتا یا سورج کی پرستش، سورج کی دیوتا، سورج کی عبادت وہ کرتے تھے. تو فرمایا کہ جہت اور سمت تو اللہ نے جس کا حکم دے دیا بس اس کی طرف رخ کرنا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت تو ایمان کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پر ایمان، وہ آخرت پر ایمان. اور یہ کہاں ہے؟ یہ دل میں ہوگا. تو سمت کی طرف رخ کرنا، کسی جہت کی طرف منہ پھیرنا، یہ تو اس کے ظاہری مراسم ہیں کہ وہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں ہماری کامیابی ہوگی. اسی طرح فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ دمغ العقائد الباطلہ. فرماتے ہیں کہ باطل عقائد کا قلع کما کرنا، درست عقائد، صحیح عقیدہ.
سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں یہ جو ذکر فرمایا، بڑی جامع بات ذکر فرمائی کہ قرآن کریم شاہ کلید ہے، قرآن کریم وہ چابی ہے کہ جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے۔ مغربی گمراہی کا فلسفہ ہو، گمراہی کا جو بھی تصور ہو، خواہ وہ قدیم تصورات ہوں یا وہ جدید تصور ہوں، لیکن جب اس کو آپ قرآن کریم کی روشنی میں جب اس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آسانی کے ساتھ اس باطل عقیدے کا قلع خما ہو جاتا ہے، اس کی بے بنیاد نکل جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس کے ذریعے باطل عقائد کا قلع خما ہوگا، اس کے ذریعے درست عقیدہ وہ پروان چڑھے گا۔ مغرب کے کئی فلاسفہ ایسے ہیں کہ جن کی پوری زندگیاں گزر گئیں، کہیں ان کی سوئی اٹکی اور پوری زندگی وہ سوئی اٹکی رہی، سوئی نکلی ہی نہیں پوری زندگی۔ ہائیڈگر ایک فلسفی ہے، اور ہائیڈگر نے کہا کہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا، تو کہا کہ ہائیڈگر نے کہا کہ انسان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی کو اٹھا کر کسی کے گھر میں لا کر ڈال دو، گھر والے اسے مارے پیٹیں، اسے کہیں کہ تم ہمارے گھر میں آئے ہو، کودے ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں یہاں آیا نہیں ہوں اپنی مرضی سے، مجھے تو کسی نے لا کر ڈالا ہے۔ ہم تو اس دنیا میں آنا نہیں چاہتے تھے، ہم نے کوئی درخواست تو نہیں دی تھی اس دنیا میں آنے کی، کوئی ہماری چاہت تو نہیں تھی کہ ہم اس دنیا میں آئیں اور اپنے اختیار سے ہم آئے ہوں۔ تو یہ آدھا سچ ہے کہ جو ہائیڈگر کو سمجھ میں آیا، اور یہیں اس کی سوئی اٹک گئی۔ تو اس نے کہا کہ اب یہ انسان ساری زندگی اضطراب میں رہے گا، ساری زندگی کبھی اس کا اضطراب دور نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ اپنی مرضی کے برعکس اس کو کہیں پر جو ہے وجود دے دیا گیا، اس کو وہاں پر لا کر ڈال دیا گیا۔ تو ہائیڈگر کے ماننے والوں نے کہا کہ حضرت کوئی علاج، کوئی مداوا؟ تو اس نے کہا کہ ایک ہی علاج ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ خودکشی کر لو۔ جہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے وہاں سے اپنی مرضی سے واپس چلے جاؤ۔ لیکن وہ اس بات کو بھی نہیں جانتا کہ جس طرح اس دنیا میں اپنی مرضی سے آنا نہیں ہے، اسی طرح اس دنیا سے اپنی مرضی سے جانا بھی نہیں ہے۔ یہ تو آدھا سچ اس کی سمجھ میں آیا اور وہ پریشانی میں رہا اور ساری زندگی اس کی سوئی اٹکی رہی۔ اگر یہ بات اس کو سمجھا دی جائے کہ بھئی اسی طرح جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو آکسیجن پر ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو برین ہیمریج کا شکار ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کا دل اور دماغ کا، ان کی باڈی اور ان کی روح کا ایک ادنا تعلق ہوتا ہے بس۔ ابھی یہ پچھلے دنوں ایک خبر آئی، شاید ہالینڈ کی تھی یا کسی ایک ملک کی تھی، کہ وہاں کے ایک سابق حکمران اور ان کی اہلیہ کہ وہ شدید بیمار تھے اور وہ بہت تکلیف میں تھے، اذیت میں تھے، تو ان کو یعنی رحم دلی کی موت ہوتی ہے یہ کہ ان کو خود اپنے اختیار سے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، یا ان کو کوئی انجیکشن زہر کا لگا دیا جائے، یا کوئی اگر آکسیجن پہ ہے تو ان کی آکسیجن بند کر دی جائے، یا وینٹیلیٹر پر ہے تو وہ ختم کر دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو آرام دہ موت دے رہے ہیں۔ یہ تو ان کا تصور ہے جو غلط اور باطل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی سانسیں لکھی ہیں ان کی تکمیل ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جتنی غذا لکھی ہے اس کی تکمیل ہوگی، اللہ نے آپ کے لیے جتنا پانی لکھا ہے اس کی تکمیل ہوگی، اللہ نے آپ کے لیے میڈیسنز کی صورت میں جو کچھ لکھا ہے اس کی تکمیل ہوگی، پھر جسم کا یہ تعلق روح کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ وہ تصور ہے کہ ہائیڈگر اس بات کو نہیں جانتا، نہیں سمجھتا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کتنے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے،
تم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اختیار سے آئے ہو، اللہ نے پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری امت اگر لو اجتمعت، اگر سب کے سب جو ہے لو کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، ایک متقی اور پرہیزگار انسان کے دل کی طرح سب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تو فرمایا کہ میرے خزانوں میں کیا اضافہ کر سکتے ہو؟ اور فرمایا اگر تم سب کے سب فاسق اور فاجر بن جاؤ تو میرا کیا نقصان کر سکتے ہو؟ اپنا ہی نقصان کرو گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، ہماری عبادت ہمیں فائدہ دیتی ہے، ہماری عبادت ہمیں ٹھیک رکھتی ہے۔ یہ جو انسان بگڑتا ہے نا، انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، یہ جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق صحیح ہوتا ہے تو پھر یہ رجل مؤمن بنتا ہے، پھر یہ اپنے مبدا کو، اپنے آغاز کو اور اپنے انجام کو جانتا ہے، تو پھر اس کا ہر اٹھنے والا قدم وہ صحیح سمت میں اور ٹھیک راستے میں اٹھتا ہے۔ اس لیے عبادت کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں رات میں بھی ضرورت ہے، ہمیں دن میں بھی ضرورت ہے، اس لیے مختلف اوقات میں نمازیں فرض کر دیں۔ مال کا وسوسہ دل میں آئے گا، گمراہی کا عقیدہ آئے گا تو فرمایا کہ مال میں سے زکوٰۃ نکالو۔ مال اچھا ہے، اللہ تعالیٰ مال سے نوازے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن دل کی محبت اسے مت دو۔ اس لیے مال ہو تب بھی غنا ہو، مال نہ ہو تب بھی مستغنی ہو، اس لیے کہ مال پر بھروسہ نہ ہو۔ یہ بڑا بنیادی تصور ہے۔ تو عقیدے کی اصلاح کا بنیادی کام یہ کہاں سے ہمیں ملے گا؟ یہ ہمیں قرآن کریم میں نظر آتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بعض آیات میں مختصر انداز میں اللہ رب العالمین بہت بڑی ایسی گہری حقیقت کو اللہ رب العالمین بیان فرما دیتے ہیں کہ جس تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب یہ کیا ہے؟ یہ اپسٹمالوجی اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی، فلسفہ علم اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، پڑھنے لکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ جو باطل اور غلط تصورات ہیں کہ علم بس وہ ہے کہ جو محسوس اور مشاہد ہو، غلط اور باطل۔ علم وہ ہے کہ جو آپ کو آپ کے رب تک پہنچا دے۔ علم وہ ہے کہ جو آپ کو اب اس دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد بتا دے۔ علم وہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں ایک مقصد کے تحت آیا ہوں، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی۔ انسان اس کائنات کا دولہا ہے، انسان اس کائنات کا راجہ ہے، یہ اس کائنات کا مہمان خصوصی ہے۔ اس کی بڑی اہمیت اور حیثیت ہے۔ یہ کوئی جبر کے نتیجے میں نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں کسی کو لا کر ڈال دیا اور گویا اب وہ بادل ناخواستہ اب وہ جیے گا، جینا ہے اس نے۔ ایسا نہیں ہے، انسان کی تو بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات سجائی ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کی ہیں۔ کس کے لیے؟ حضرت انسان کے لیے۔ تو باطل عقیدے کی اصلاح ہمیں کرنی ہے قرآن کے نتیجے میں، اور فرمایا کہ نفی الاعمال الفاسدہ، قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو فاسد اعمال ہیں ان کی نفی کرنا، اور درست اور صحیح عقیدہ، درست اور صحیح عمل، اس کو مد نظر رکھنا۔ قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العالمین نزول قرآن کا مقصد اور قرآن کا تعارف اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے کہ جو عقیدے کی اصلاح کرے گی، یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے کہ جو ہمیں تہذیب کی تعلیم دے گی، یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے کہ جو ہمارے اعمال کو درست رکھے گی،
تو اگر اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ ہوگا تو پھر یہ کتاب یہ کام کیسے کرے گی؟ تو اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. تو لوگوں نے تو شکوک اور شبہات ذکر کیے ہیں. تو یہ شکوک اور شبہات لوگوں کے اپنے دل و دماغ میں ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے. وہ لوگ خود بیمار ہیں، انہیں خود حقیقت کا نہیں پتا. اس لیے قرآن میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ مرض ان کے اپنے دل و دماغ میں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا مقصد بیان فرمایا کہ قرآن میں ہدایت ہے. قرآن کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ ہدایت پر آ جائیں. قرآن لوگوں کے لیے ہادی ہے. اسی طرح قرآن کریم کیا ہے؟ بینات ہے، من الہدی والفرقان. قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. فرمائے کہ قرآن کیا ہے؟ ہادی ہے، سیدھے راستے کی طرف. اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہدایت کرنے والی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل میں فرمائے. اسی طرح فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن کریم میں نور ہے. قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ روشنی پھیلانا. قرآن اور صاحب قرآن کا جو تعلق ہے، صاحب قرآن کبھی اندھیروں میں نہیں رہے گا، کبھی ظلمات میں نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ روشنی میں ہوگا. اس لیے کہ اس کے پاس روشنی کی اتنی عظیم کتاب موجود ہے، پھر وہ کیسے اندھیروں میں رہے؟ وہ ہمیشہ روشنی میں رہے گا. کتاب مبین ہے. اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، سیدھے راستے پر گامزن کرتی ہے. اللہ رب العالمین کی یہ کتاب کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا، اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہو، تو سلامتی کے راستوں کی طرف، سبل السلام کی طرف اللہ تعالیٰ اسے رہنمائی دیتے ہیں. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ تعالیٰ اسے اندھیروں سے نکالتے ہیں کہاں؟ روشنی کی طرف. اور وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. تو جو قرآن کا حامل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن نہ ہو. صراط مستقیم پر تو وہی گامزن ہوگا کہ جو قرآن کریم کا حامل ہوگا. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ قرآن میں کیا ہے؟ شفا ہے. تو قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو شفا یاب کرنا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا قرآن کریم میں رحمت ہے، قرآن میں شفا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمارے ظاہری امراض کا بھی علاج کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمارے باطنی امراض کا بھی علاج کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمارے لیے رحمت کا سبب اور ذریعہ ہے. فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں شفا ہے. اسی طرح سورہ حدید میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ کتاب نازل کی. اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں میزان اتارا ہے. اس میں کیا ہے؟ ترازو ہے. یہ افراط اور تفریط کے مابین اعتدال کی تعلیم دینے والی. اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو پرکھنا ہے تو کس ترازو میں پرکھنا ہوگا؟ بس قرآن کے ترازو میں. قرآن کریم کے ترازو میں دیکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرو. یہی قرآن کے نزول کا مقصد ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک سمندر کے کنارے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پیاس کی شکایت کرتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اس لیے کہ اس کا ظرف نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی معرفت نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت موجود ہے، اور اللہ کی یہ عظیم نعمت ہمیں بادشاہی کا گر سکھاتی ہے. اور ہم اس عظیم کتاب کو لے کر بھی ہم غلام ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم کتاب ہمارے امراض کا علاج کرتی ہے.
اور اس عظیم کتاب کے حامل ہو کر بھی ہم بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم کتاب ہمیں نظام عدالت، نظام معیشت، نظام معاشرت، نظام اخلاق، نظام تعلیم، ہمیں سب کچھ کے بارے میں بتاتی ہے، اور ہم سب کچھ مستعار لیتے ہیں، اس لیے کہ جو پیشوا ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس لیے ہے کہ بس تعویذ کے طور پر اس کا استعمال ہو، تنازعات کے وقت اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جائے، دلہن کو اس کے سائے کے نیچے سے گزارا جائے، خیر اور برکت کے لیے رکھی جائے، قل آویزہ کیے جائیں، ختم قرآن کا بس اہتمام کیا جائے، باقی اللہ کی کتاب ہمیں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں کیسے گائیڈ کرتی ہے، کوئی سروکار نہیں۔ کتنا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس کتاب کے حاملین جو ہیں وہ آج دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم اور مقہور ہیں۔ اس کتاب کے حاملین آج اس دنیا میں غریب اور فقیر ہیں۔ اس کتاب کے حاملین آج دنیا میں ان کا کوئی وقار نہیں ہے، ان کا کوئی اجتماعی نظام نہیں ہے۔ اس کتاب کے حاملین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے غزوات کا ذکر کیا، اور اس کے باوجود سب سے بڑی فوج رکھنے کے باوجود وہ شکست خوردگی کا شکار ہے۔ یہ ظرف کی بات ہے کہ کون قرآن سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، کون قرآن سے کتنا استفادہ کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم کتاب ہمیں کس مقصد کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہمیں اقتدار کا گر سکھاتی ہے، اللہ کی عظیم کتاب ہمیں نظام اخلاق کی تعلیم دیتی ہے، ہمیں نظام معیشت اور معاشرت کی تعلیم دیتی ہے، ہمیں نظام تعلیم کے بارے میں بتاتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے القصیدۃ النونیہ الکافیۃ الشافیہ المعروف بالقصیدۃ النونیہ میں اس بات کا ذکر کیا تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور سنت تو سب کچھ کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا کہ من لم یکن یکفیہ زانے فلا کفاہ اللہ شر حوادث الازمان، جس کے لیے قرآن اور سنت کافی نہ ہو اس کے لیے زمانے کے سارے شر کافی نہ ہو۔ فرمایا کہ من لم یکن یشفیہ زانے فلا شفاہ اللہ فی قلب ولا ابدان، کہ جسے قرآن اور سنت شفا نہ دیں اس کے دل میں اور اس کے جسم میں کبھی شفا ہی نہ ملے۔ یہ دعا بھی ہے اور بد دعا بھی ہے۔ اور فرمایا کہ من لم یکن یغنیہ زانے رماہ رب العرش بالاعدام والحرمان، کہ جس کو قرآن اور سنت مستغنی نہ کرے اللہ تعالی ہمیشہ ساری زندگی اسے محروم ہی رکھے۔ رماہ رب العرش بالاعدام والحرمان، کہ وہ ہمیشہ محروم رہے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اگر قرآن اور سنت کی موجودگی کے بعد بھی وہ محروم ہے تو پھر اس کو کیا ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ قرآن کریم کے نام یہ ایک اہم موضوع ہے، اسماء القرآن، کہ قرآن کریم کے کیا نام ہیں۔ نام کی اہمیت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسم اپنے مسمى پر دلالت کرتا ہے۔ اچھے نام کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے کا حکم دیا، نام کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ اداکاروں گلوکاروں کے نام پہ رکھ لیتے ہیں، کسی ڈرامے اور فلم سے متاثر ہو کے رکھ لیتے ہیں، تو مطلب عقیدے میں پیش نظر یہی ہے، تو بعد میں پتہ نہیں کیا گل کھلائیں گے۔ تو نام کا اثر ہوتا ہے، اس لیے اچھا نام، پیارا نام، جس میں اللہ تعالیٰ کی عبدیت، اللہ کی بندگی ہو، اور جس میں بندے کی اپنی عبدیت کا اور عاجزی کا پتہ ہو۔ تو قرآن کریم کے نام یہ ایک اہم موضوع ہے کہ قرآن کریم کے کیا نام ہیں اور کتنے نام ہیں۔ البرہان فی مشکلات القرآن
میں قرآن کریم کے 55 نام ذکر کیے گئے کہ قرآن کریم کے اسماء، قرآن کے نام کتنے ہیں؟ 55 ہیں۔ اور علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں یہ 55 نام انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ علامہ ابو الحسن رحمہ اللہ نے 90 سے زائد نام ذکر کیے کہ قرآن کریم کے نام جو ہیں وہ 90 سے زائد ہیں۔ تو اسماء کی کثرت جو ہے یہ بھی عظمت پر دلالت کرتی ہے کہ نام زیادہ ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے جو 55 نام ذکر کیے تو ان میں سے 32 نام تشریح کے ساتھ ذکر فرمائے کہ یہ قرآن کریم کے نام ہیں۔ لیکن یہ جتنے بھی نام ہیں ان میں سے اکثریت ناموں کی وہ ہے کہ جو قرآن کریم کی صفات ہیں، کہ جو قرآن کی تعظیمی صفات ذکر کی گئی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ القرآن الکریم، القرآن العظیم، القرآن المبین، یا اور مختلف اس نوعیت کے نام ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ الکریم قرآن کا نام الگ سے تو نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کے لیے صفت کے طور پر ہوگا۔ العظیم الگ سے تو قرآن کریم کا نام نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کے لیے ایک صفت کے طور پر ذکر ہوگا۔ اسی طرح نور اور ہدا، رحمہ، شفا، مبارک، یہ مختلف نام اور اس نوعیت کے اور نام وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ رئیس المفسرین محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ سمى تنزیلہ اسماء اربعۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے 4 نام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ فرمایا منہن القرآن، ان میں سے ایک کیا ہے؟ القرآن۔ ومنہن الفرقان، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک کیا ہے؟ الفرقان۔ ومنہن الکتاب، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ الکتاب۔ اور ایک ومنہن الذکر، اور اس میں سے ایک کیا ہے؟ ذکر۔ القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر۔ حضرت ابن عطیہ غرناطی رحمہ اللہ نے یہ نام ذکر کیے ہیں۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے یہ 4 نام ذکر کیے لیکن ان میں ایک اور کا اضافہ کیا، تو فرمایا کہ 4 نہیں 5 ہیں۔ اور 5واں نام انہوں نے ذکر کیا التنزیل، کہ وہ قرآن کریم کے اسماء میں، قرآن کریم کے ناموں میں سے کیا ہے؟ التنزیل۔ تو یہ 5 نام ہو گئے۔ القرآن، قرآن کریم کی 36 سورتوں میں اور 65 آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ نام ذکر کیا، القرآن۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی کتاب میں اپنی اس کتاب کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن ذکر کیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن افلا یتدبرون القرآن۔ تو لفظ قرآن اللہ رب العالمین نے استعمال کی، اور میں نے ذکر کیا کہ 36 سورتوں میں 65 آیات میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا۔ قرآن کا مادہ، اس کے حروف اصلیہ کیا ہے؟ قاف، را اور حمزہ، قاف، را اور حمزہ۔ اور قرآن فعلان کے وزن پر ذکر کیا ہے، جیسے غفران، جیسے خسران۔ تو قرآن یہ مصدر ہے، تو مصدر مفعول کے معنی میں آیا ہے، تو قرآن مصدر ہے بمعنی مقروء۔ مقروء کا مطلب ہے کہ پڑھی جانے والی کتاب، کہ جس کی قرات کی جاتی ہے، کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یا دوسرا قول کہ قرآن کریم کا اس کے حروف اصلیہ یا اس کا مادہ جو ہے، اس کا روٹ ورڈ وہ کیا ہے؟ تو مشہور تابعی ہیں حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ،
تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن قرأت جمعت کے معنی میں ہے، پڑھنے کے معنی میں نہیں بلکہ جمع کرنے کے معنی میں. قرأت کا مطلب یہ کہ میں نے جمع کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجیح دی کہ قرآن مقروء کے معنی میں ہے. رئیس المفسرین محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی اس کو ترجیح دی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول راجح ہے کہ قرآن قاف را اور حمزہ قراء سے مقروء کے معنی میں کہ پڑھی جانے والی کتاب، کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس کو پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اس کتاب کے ناموں میں سے 5 نام جو ذکر کیے التنزیل کے اضافے کے ساتھ، تو ان میں دوسرا نام الفرقان ہے. الفرقان کہتے ہیں کہ الفصل بین الشیئین، کہ 2 چیزوں کے درمیان جو فاصل چیز ہوتی ہے، دونوں کے درمیان فرق کرنے والی، تو اس کو فرقان کہتے ہیں. تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے. معروف اور منکر کے درمیان فرق کرنے والی وہ یہ کتاب ہے. حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی فرقان وہ یہ کتاب ہے. نفع اور نقصان کے درمیان فرق کرنے والی وہ یہ کتاب ہے، وہ فرقان ہے. فرقان الفرقان قرآن کریم کی 3 آیات میں ذکر کیا گیا، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ الفرقان میں. اللہ تعالیٰ نے الفرقان کا لفظ ذکر فرمایا. رئیس المفسرین محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان القرآن سمی فرقانا، فرمایا کہ قرآن کا نام فرقان رکھا گیا لفصلہ بحجتہ وعدلتہ وحدودہ وفرائضہ وسائر معانی حکمہ بین المحق والمبطل. فرمایا کہ اس لیے کہ اس میں دلائل ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حدود ذکر کی ہیں. تو ظاہر ہے کہ حد کیا ہوتی ہے، حد سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی چیز کی کہاں لیمیٹیشنز اس کی کہاں تک ہے. کسی چیز کی تحدید ہوتی ہے تو اس کی انتہا معلوم ہو جاتی ہے کہ بس اس چیز کا تعلق یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے. تو فرق کرنے والی دلائل کے مابین اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں کہ اوامر کیا ہے اور نواہی کیا ہے، کن کن باتوں پر عمل کرنا ہے اور کن کن باتوں سے اجتناب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اوامر بھی ذکر فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے نواہی بھی ذکر کیے ہیں. تو اوامر پر عمل کرنا ہے اور نواہی سے اجتناب کرنا ہے. الکتاب، قرآن کریم میں 68 مقامات پر یہ لفظ ذکر کیا الکتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو کتابت مصدر ہے، تو کتاب بھی الکتاب مصدر بمعنی مفعول ہے. مصدر بمعنی مفعول جب ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ الکتاب بمعنی المکتوب. کتاب کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہ جو لکھا گیا، یا وہ احکام کے جو لکھے گئے، یا وہ امور کے جو لکھے گئے، وہ چیزیں کے جو لکھی گئیں. کتاب کتیبہ، کتیبہ لشکر کو اور جمعیت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جو ایک افراد کا ایک گروہ ہوتا ہے اس پر بھی کتیبہ کا اطلاق ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کتیبہ ایک لشکر ہے. لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، لوگوں کو جمع کیا گیا. تو کتاب اور اس کے مشتقات ذکر کیے گئے. مشتقات تو کبھی معروف کے ساتھ تو کبھی مجہول کے ساتھ. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، فرمایا کہ تم پر جو ہے وہ صیام فرض کیا گیا، روزے فرض کیے گئے، قتال فرض کیا گیا. الذکر،
جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو الذکر قرآن کریم کے ناموں میں سے۔ قرآن کی 21 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ الذکر نصیحت، یاد دہانی، موعظہ کہ جس میں نصیحت کی گئی۔ محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو نام ہے الذکر، تو فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، وجہ تسمیہ اس کی کیا ہے کہ وَأَمَّا تَعْوِيلُ اسْمِهِ الَّذِي هُوَ الذِّكْرُ فَإِنَّهُ مُحْتَمَلُ مَعْنَيَيْنِ، فرمایا کہ اس میں دو معنی کا احتمال ہے۔ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ذِكْرٌ مِّنَ اللَّهِ، ایک معنی اور مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ تو ذکر بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے نصیحت کی اپنے بندوں کو، فعرفہم فیہ حدودہ و فرائضہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود اور اپنی فرائض اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی، بیان کر دی۔ اور وسائر ما اودعہ من حکمہ، اور جتنی بھی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دی۔ تو یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ تو ایک سبب تو الذکر کا یہ ہو گیا کہ ایک احتمال اس میں جس معنی کا ہے وہ یہ ہے، اور دوسرا والآخر، فرمایا کہ دوسرا جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ انہ ذکر و شرف و فخر لمن آمن بہ وصدق بما فیہ، فرمایا کہ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ لفظ ذکر جو یہاں پر بیان ہوا ہے اس سے مراد شرف ہے، اس سے مراد اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبہ ہے، کہ یہ بڑی اعلیٰ کتاب ہے، تو یہ بڑی شرف والی کتاب ہے، یہ بڑی فخر والی کتاب ہے۔ تو اسے عام کتاب نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی عام معمولی سی کتاب ہے، نہیں، بلکہ بہت عظیم کتاب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہ شرف لک ولقومک، فرمایا کہ اس میں آپ کے لیے شرف ہے، اس میں آپ کے لیے ایک عزت ہے۔ اسی طرح ہم نے ذکر کیا کہ قرآن کریم کے ناموں میں ایک نام، ان 5 ناموں میں 4 کے ساتھ ایک کا اضافہ کر کے 5واں التنزیل، جیسے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ قرآن کریم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدریجاً نازل ہونے والی کتاب، تدریجاً نازل ہونے والی کتاب، مختلف مراحل میں، دن اور رات میں، کبھی سفر، کبھی حضر، کبھی حالت امن میں تو کبھی حالت جنگ میں۔ تو قرآن کریم تصنیف نہیں ہے، قرآن کا انداز خطاب کا انداز ہے، تقریر کا انداز ہے، کہ ابواب کی خاصیات کیا ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر تدریج ہے، تو تدریجاً نازل کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کفار کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ قرآن یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا، ایک ہی مرتبہ قرآن کیوں نہیں اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک، فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو تدریجاً نازل کیا تاکہ آپ کے دل کو ثبات عطا فرمائے، یہ ثابت قدمی کے لیے ہے۔ ورتلناہ ترتیلا، اور قرآن کریم میں کیا ہے، ترتیل۔ قرآن کریم کا جو تدریجی نزول ہے اس کی حکمتیں ہیں، تو یہاں پر حکمت ذکر کر دی گئی، لنثبت بہ فؤادک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطمینان، کہ کفار منصوبے بناتے تھے، آپ پر اعتراضات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، فرمایا کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں
کہ آپ کو ان لوگوں کی باتیں غمگین کر دیتی ہیں، آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں، آپ دکھی ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اپنی جگہ، آپ کے معجزات اپنی جگہ، آپ کے ارحاسات اپنی جگہ، لیکن بحیثیت مجموعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضوں کے مطابق اس دنیا میں تشریف لائے۔ نور آپ کی صفت ہے، لیکن آپ بشری تقاضوں کے مطابق تشریف لائے۔ تو آپ بیمار ہوتے تھے، علاج کرواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوتے تھے، دکھی ہوتے تھے۔ قرآن کریم کی آیات آپ کی تسلی کے لیے نازل ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون نکلتا تھا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر نے اثر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نے کچھ تھوڑا اثر کیا تھا، زیادہ نہیں، اور اس کا ازالہ ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے تھے، دکھی ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دکھوں سے، مصائب سے اور تکالیف سے گزارا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو اللہ کا بڑا قریب اور محبوب بندہ ہو کہ اس پر کبھی دکھ نہ آئے، کبھی پریشان نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ فرمایا کہ انبیاء پر۔ سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتے ہیں؟ انبیاء۔ ثم الامثل فالامثل ان اشد الناس بلاء الانبیاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کی شفقت نہیں دیکھی۔ سفر کی حالت میں والدہ رحلت فرما گئی، سفر کی حالت میں 6 سال کا بچہ۔ جی میں جب یہ ذکر کرتا ہوں مجھے حفیظ جالندھری مرحوم کے وہ اشعار یاد آتے ہیں۔ حفیظ جالندھری مرحوم نے شاہنامہ اسلام میں ذکر کیا تو فرمایا کہ تمنا تھی مجھے ایک کاش عمر نوح مل جاتی، میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی، بیاں کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا، بیاں کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا، بیاں کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے تو 6 سالہ یتیم اس وقت کیسا صبر کرتا ہے، اور بیاں کرتا کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر، یتیم اس وقت آنسو پونچھتے ہیں منہ سے کیا کہہ کر، کہ 6 سال کی عمر ہے۔ ابوا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ رحلت فرما گئی۔ ایک چھوٹا بچہ اپنی والدہ کی قبر کے سرہانے بیٹھا ہے، اس کے آنسوؤں کی قدر و قیمت کو دیکھیں، کیا قدر و قیمت ہے۔ وہ در یتیم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ دکھوں، مصائب، تکالیف کی بھٹیوں سے گزارا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہری سہارے ایک ایک کر کے چھنتے چلے گئے، ایک ایک کر کے۔ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، راجح قول کے مطابق ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ کا سہارا بنے تھے، رحلت کر گئے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی غمگسار، آپ پر ایمان لانے والی، آپ کی مدد اور نصرت کرنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کرنے والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں ازواج مطہرات تو اور بھی تھیں، لیکن آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کتنی چاہت اور محبت سے کیا کرتے تھے۔ ان کی سہیلیوں کے ہاں کھانا، گوشت جو میسر ہوتا وہ بھجوایا کرتے تھے۔ یہ محبت اور چاہت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لخت جگر ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں، اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ جو باطل عقیدہ لوگوں کا بنتا ہے نا کہ پیران پیر ہے، اور غلط عقیدہ ہے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے تو بڑھ کر موحد کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں غلط چیزیں گھڑ گھڑ کے یہ گویا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کوئی غلط عقیدہ رکھتے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل طریقت لا تشہد لها الشریعہ فہی زندقہ، کہ ہر وہ طریقت جو شریعت کے مطابق نہ ہو وہ بے دینی ہے، وہ زندقت ہے، وہ الحاد اور گمراہی ہے۔
یہ قول کس کا ہے؟ یہ پیران پیر کا ہے. یہ ان پیروں کو اور مشائخ کو یہ سنانا چاہیے کہ یہ قول کسی اور کا نہیں، آپ کے پیران پیر کا ہے. تو کیا غلط تصورات کہ جی ایک بڑھیا آئی، ایک خاتون آئی اور کہا میرا بچہ میرا واحد سہارا جی وہ فوت ہو گیا ہے تو آپ کچھ کریں واپس آ جائے. تو وہ پرواز کی انہوں نے، اوپر آسمانوں کی طرف گئے اور فرشتے سے روحوں کا تھیلا لیا واپس اور اس بچے کی روح واپس لوٹ آئی. قصے کہانیاں ہیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں، اور واعظین ممبر اور محراب میں بیٹھ کر لوگوں کو سناتے ہیں اور لوگ بھی بڑے اطمینان اور تسلی کے ساتھ سنتے رہتے ہیں. دیو مالائی داستانیں، عجیب و غریب محیر العقول واقعات. بھئی معجزات برحق ہیں، معجزہ نبی کا خاصہ ہے، کرامات برحق ہیں، کرامت اولیاء کا خاصہ ہے. لیکن یہاں تو میں ذکر کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کا اپنا لخت جگر آپ کے ہاتھوں میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العین تدمع، فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، والقلب یحزن، فرمایا دل دکھی اور غمزدہ ہے. ولا نقول الا ما يرضى به ربنا، لیکن ہماری زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں بہت دکھی ہیں، بڑے غمزدہ ہیں. ایک باپ کی حیثیت سے دیکھیں کہ اپنے بیٹے کی جدائی پر کیسے دل کڑتا ہے، کیسے کلیجہ پھٹتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے. اس میں اللہ کی مشیت تھی، اور اللہ کی مشیت کے آگے کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، کوئی کرامت کام نہیں آتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے تھے، دکھی ہوتے تھے. قرآن کریم کی آیات آپ کی تسلی کے لیے نازل ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی تو انبیاء کو جھٹلایا ہے. آپ کو جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں. آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ناحق قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. ایک ایک دن میں کئی کئی انبیاء کرام کو شہادت سے سرفراز کیا گیا. تو تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو قرآن کریم کے تدریجی نزول کی مختلف حکمتیں ہیں. ہم ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.